تو وہ عائشہ کی حدیث ہے، بہت مہربانی آپ کی، وہ عائشہ کی حدیث ہے کہ ابھی بتاتے ہیں. علیکم السلام. جی جناب آپ ہولڈ کیجیے، ایک منٹ ہولڈ کیجیے، میں آپ جواب کا سوال کا جواب دوں، پھر آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں نا. ہولڈ کیجیے، ٹھیک ہے. اچھا، وہ عائشہ کی حدیث ہے، کافی مشہور ہے، ہم نے دکھایا تھا آپ کی. وہ بخاری میں حدیث نمبر 4000 زہری کی روایت ہے عائشہ سے، بہت مشہور معروف ہے کہ عائشہ کہتی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا زندہ تھیں تو انہوں نے بیعت نہیں کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے بیعت کیا. تو اس کا جواب کیا ہے؟ یا ظاہراً 4249 یا 4240 اس طرح ہے نمبر بخاری کے، جو عربی زبان میں نمبرنگ ہے بخاری کی، اس میں آپ کو نظر آئے گا. تو پہلی اس کے ابطال کیا ہے؟ وہ ابطال بہت زیادہ ہے. عائشہ راوی ہے، زہری راوی ہے، یہ بخاری راوی ہے، عائشہ راوی ہے. یہ لوگ ہمارے نزدیک یہ کوئی حجت ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم عائشہ کے متعلق آپ کی خدمت میں کیا عرض کریں. اگر محمد علی مرزا صاحب کو عائشہ کے احادیث پہ اعتماد ہے، ان کی احادیث کو وہ تصحیح کرتے ہیں، تو اچھا میں ایک سوال لیتا ہوں، تو میں وہ ٹیکسٹ بھی آمادہ کرتا ہوں دکھانے کے لیے. جناب السلام علیکم، بات کریں. ایک منٹ شیعوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کا عقیدہ یہی ہے. جی جناب، یہ بات کریں. ذرا نا سیر اصل گفتگو کریں اور مجھے نا تسلی بخش جو ہے نا آنسر. میں نے آپ کے جو گناہ ہیں پچھلے اور اگلے وہ معاف کر دیے. تو جناب رسول خدا کے لیے لفظ ذنب کا استعمال کیا گیا سورہ مبارکہ فتح میں. کون سا لفظ ہے؟ ایک ذنب کا. ہاں جی. تو وہ کہتا ہے کہ جناب رسول خدا کے بارے میں یہ بات قرآن میں کوٹ کی گئی ہے، ان کے لیے لفظ ذنب کا استعمال کیا گیا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ذنب کا مطلب گناہ ہی ہوتا ہے. تو جناب رسول خدا جو ہیں اگر ان کے بارے میں ایسا ہو سکتا ہے تو مولا علی کے بارے میں تو یہ خیال ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ معصوم ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ اور ایک اور بات معصوم سمجھتے ہیں، تو یہ جی اس نے یہ اجماع کے خلاف ہے. یہ مسلمین کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں. محمد علی مرزا کا نا میرے پاس یہ کافی ملعون شخص ہے، اس نے ایک ویڈیو میں باقاعدہ جناب رسول خدا کے بارے میں یہ بات تک کہی ہے کہ جناب رسول خدا سے اجتہادی خطا ہوئی تھی. اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو وہ لنک شیئر بھی کروں گا. اور اس نے کافی زیادہ اس طرح کی بات جب قرآن فرماتا ہے ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اتباع نہیں کرتا، میں پیروی نہیں کرتا مگر وہ چیز جو میرے لیے وحی نازل ہو. جب جبرائیل نازل ہوتا ہے، جب پیغمبر ہے، تو اس کو اجتہاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس شخص نہیں، میں آپ کو اس کی بات بتا رہا ہوں. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، جس کے پاس وہ تبیان کل شیء ہے، ان کو اجتہاد کی کیا ضرورت ہے؟ اور سر یہ بات آپ کی واضح ہو گئی ہے میرے سامنے، مگر جو وہ لفظ ہے ذنب کا، پھر اس کا کیا معنی ہے؟ جناب رسول خدا کے بارے میں وہ استعمال تو ہوگا نا سورہ فتح میں. یا بتا دیں گے اس کا. اور ایک دو اور سوال ہے. سورہ مبارکہ انفال کی 67 اور 68 آیات جو ہیں، یہ جس میں ہمارا جو موضوع بحث تھا امامت، اس کو تو آپ نے چھوڑ دیا، کوئی اس کے متعلق سوال ہی نہیں کر رہا. اچھا سوال سر اس کے متعلق یہ ہے، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ محمد علی مرزا کہتا ہے کہ شیعوں کا جو دعویٰ ہے وہ باطل ہے، نعوذ باللہ، کہ جناب رسول خدا کی سیٹ پہ صرف امام جو ہے معصوم بیٹھ سکتا ہے. وہ کہتا ہے جب جناب رسول خدا سے غلطی ہو سکتی ہے تو ان کے بعد آنے والا امام جو ہے وہ ضروری نہیں معصوم من الخطا ہو. اور اس میں وہ حضرت علی کی غلطی بھی کوٹ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں شیعہ یہ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام جو ہے وہ معصوم من الخطا ہیں، مگر وہ کہتا ہے کہ بخاری شریف میں اور شیعوں کی بھی روایات میں وہ بات ہے، میرے پاس شیعہ کتب کا بھی حوالہ جات موجود ہیں، کہ مولا علی بادشاہ نے ایک گروہ کو جلوا دیا تھا، شاید وہ نصیریہ تھے جو حضرت علی کے لیے الوہیت کا دعویٰ رکھتے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ ابن عباس جو ہے اس نے آگے سے کہا کہ حضرت علی نے جو جلوایا ہے یہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک غلطی کی ہے، کیونکہ سوائے اللہ کے کوئی آگ کا عذاب نہیں دے سکا. تو وہ کہتا ہے کہ حضرت ابن عباس کا یہ جو قول ہے یہ اظہار کرتا ہے کہ مولا علی بھی اس مسئلے میں جو ہے وہ مطلب ان کی رائے ٹھیک نہیں تھی. تو وہ کہتا ہے یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر معصوم نہیں اس لیے وہ نہیں بیٹھ سکتے جناب رسول خدا کی سیٹ پہ، تو وہ کہتا ہے غلطی تو رسول خدا سے اور مولا علی سے بھی ہوئی ہے. پھر مطلب اس میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ ذرا یہ میری بات آپ کے سامنے واضح ہو رہی ہے؟ میرا سوال سمجھ آیا آپ کو؟ سمجھ آیا جی. اس پہ تھوڑی نا وضاحت کیجیے گا. تو ابن عباس اگر یہ حدیث آپ کے دیکھیں کہ ابن عباس اگر کہہ دیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، پہلی بات تو ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کسی کو جلایا نہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کھڈا کھودا تھا اور حکم دیا تھا کھڈا کھودنے کا. 2 کھڈے، ایک میں آگ ہے، دوسرے میں وہ جن لوگوں نے ان کی خدائی کا، ان کی الوہیت کا اظہار کیا تھا ان کو ڈالا تھا، تاکہ وہ لوگ توبہ کر لیں، تاکہ وہ آہستہ آہستہ مریں
کیونکہ دھواں اس میں آ جاتا تھا, دھواں کی وجہ سے وہ لوگ دھواں جب آ جاتا ہے انسان فوراً تو نہیں مرتا, اس کو مرنے میں کچھ دیر لگتا ہے, تاکہ یہ لوگ اگر توبہ کر لیں تو یہ بچ جائیں. تو انہوں نے توبہ کرنے سے انکار کیا تھا, تو اس طرح وہ مرے, ان کو جلایا نہیں تھا, ان کو اس طرح دھوئیں کے ذریعے سے ان کو قتل کیا تھا. تو یہ ہمارے مذہب میں کوئی متنازع بات نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا. یہ لوگ مجنون لوگ تھے, یہ لوگ غالی لوگ تھے, انہوں نے کہا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام رب العالمین ہے, یہ خدا ہیں, نستجیر باللہ. تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس طرح سے ان کو قتل کیا. اگر ابن عباس اگر اس نے کہیں بولا بھی ہے کہ یہ غلطی ہے, یہ وہ ابن عباس کی غلطی ہے. ابن عباس ہمارے نزدیک کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ ہم ان کی تقدیس کریں. اگر کسی شیعہ کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ کسی شیعہ عالم نے کسی ابن عباس کو کوٹ بھی کیا ہو, پھر بھی وہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں رکھتا. وہ ابن عباس کا ذاتی رائے ابن عباس کے انحراف کی دلیل ہوگی, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ہمارے کتاب میں ایسی کوئی ابن عباس کا قول ہے. اگر ابن عباس نے بولا بھی ہے تو غلط بات کیا اس نے, ٹھیک ہے نا. نہیں, اہل تشیع کی کتب میں وہ جلانے کا ذکر جو ہے وہ مولا علی کا جو شعر ہے جناب قمبر کے متعلقہ, مولا علی بادشاہ, اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے اردو میں آپ کو سنا رہا ہوں, اس کا ریفرنس میرے پاس ہے, اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو پی ڈی ایف میں سینڈ کر دوں گا اسی نمبر پہ. اس میں مولا علی کہتے ہیں کہ اگر آئندہ کسی نے اس طرح کا قول کیا جس میں مجھے الوہیت یا ربوبیت کلیم کی تو میں قمبر کو بلوا لوں گا اور آگ جلوا لوں گا. اس میں یہ الفاظ تھے. تو مشکل کیا آگ کا ذکر تو ہے نا, تو مشکل کیا. تو اگر امیر المومنین علیہ السلام نے کہا ہے تو کوئی, تو اگر یہ حدیث صحیح ہے کہ انہوں نے کہا ہے تو بالکل صحیح ہے ہمارے نزدیک. تو معصوم, اگر وہ یہ کہتے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں کہ میں اگر کوئی الوہیت کا ادعا کرے تو میں اس کو آگ سے جلاؤں گا, بالکل کوئی بات نہیں. تو جناب رسول خدا بلکہ ہمارے ہاں جو ہمارے مذہب میں لواط, جو شخص لواط کرتا ہے اور لواط اس کے ساتھ ہوتا ہے, اس کے لیے اس کا ایک اس کے قاضی کے پاس 3 آپشن ہے. قاضی اس کو حکم دیتا کر سکتا ہے, ہاں, اس کو تلوار سے اس کا گردن مار دے, اس کے ہاتھ پیر باندھ کے اس کو پہاڑ سے گرا دے, یا اس کو زندہ جلا دے. ہمارے مذہب میں تو یہ ہے کہ وہ تو لواط کے لیے بھی ہے. یہ آگ سے جلانا مذہب فقہ اہل بیت علیہم السلام میں یہ کوئی حرام بات نہیں ہے. یہ وہ لواط کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ لوتی کو بھی فاعل اور مفعول کو قاضی حکم دے سکتا ہے کہ ان کو زندہ جلایا جائے. ٹھیک ہے سر, اس میں ایک وضاحت کر دوں چھوٹی سی. وہ ایک روایت ہے جناب رسول خدا کی حدیث ہے, جب انہوں نے جیش اسامہ کو بھیجا ہے نا روم کی طرف, اس پہ آپ نے کافی زیادہ لیکچر بھی دیے ہیں, تو جناب رسول خدا نے اسامہ کو کہا تھا کہ جب آپ وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ لوگوں کو جلا دیجیے گا, اور پھر جناب رسول خدا نے منع کیا کہ نہیں یہ نہ کرنا کیونکہ جلانا اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. اس طرح کی روایت ہے. وہ دکھائیں نا, شیعہ کتاب سے دکھائیں, وہ شیعہ حدیث سے دکھائیں کہ وہ اس طرح ہے. شیعہ حدیث سے دکھائیں یہ, یا ہو سکتا ہے کہ اس جنگ میں ان لوگوں کی جرم ایسا نہیں تھا, ان لوگوں کے جرم اتنا بیانک نہیں تھا کہ ان کو زندہ جلایا جائے. جو مثلا روم کے سرحد میں جو عیسائی رہتے ہیں, روم کی سرحد میں, یا غیر مسلم رہتے ہیں, ان کو زندہ, ان کی شاید ان کے جرم اتنا نہیں تھا, نہ کہ یہ مطلقہ حرام ہو, ہر صورت میں ان کو کسی کو زندہ نہیں جلایا جا سکتا. یہ بہرحال فقہ اہل بیت علیہ السلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں یہ بات تو مجھے آپ کی سمجھ آ گئی. جو میں نے دوسری بات کی تھی نا سر, سورہ انفال کی 67 اور 68 جو آیات ہیں نا, اس کے بارے میں اللہ نے جو جناب رسول خدا سے مطلب وارننگ دیا وہ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں, اور دوسرا وہ زمبے کا والا جو لفظ ہے, کائنڈلی اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں کہ اس کا کیا معنی ہے اور اس کی اصل تفسیر کیا ہے ان آیات کی آپ کے نزدیک. جی دکھاتے ہیں. سورہ مبارکہ انفال کی آیات بے شک آپ ایک دفعہ کھول کے دیکھ لیں, اس میں سمجھ آ گئی, آپ سمجھ آ گئی بات. جی شکریہ سر, شکریہ. خدا حافظ. اچھا, تو ان سے پہلے جن لوگوں نے سوال کیا تھا کہ وہ عائشہ کی حدیث کے متعلق, ہاں بیعت, وہ کہ امیر المومنین علیہ السلام نے 6 مہینے کے بعد بیعت کیا. اچھا, تو یہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو, یہ کتاب ہے بخاری, چھاپ دار احیاء التراث. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر کون سا ہے یہ صفحہ نمبر اس میں اسکین نہیں ہوا ہے. اچھا, یہ حدیث نمبر ہے 4912. عائشہ سے روایت ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یشرب عسلا عند زینب بنت جحش. سورہ تحریم کی جو ہے اس کے باب میں تفسیر میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زوجہ زینب بنت جحش کے ہاں کیا پیتے تھے, اصل نوش فرماتے تھے. وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ مکس کرتے تھے, کچھ ٹھہرتے تھے, وہ ٹائم گزارتے تھے. فَوَاتَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ,
میں نے اور حفصہ نے آپس میں کیا کیا ہے؟ ہم نے آپس میں سازش کی، ہم نے آپس میں پلان کیا ہے. کیا پلان کیا؟ ایتنا دخل علیہا فلتقل لہ، جس ہم میں سے کسی پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارد ہوں تو ان سے کہہ دیں اکلت مغافیر انی اجد منک ریح مغافیر. ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کریں گے، کہیں گے کہ آپ نے مغافیر ایسا آتا ہے عرب میں جو اس کی بو بہت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہے، اور بو اس کی بدبو ہے. اچھا، کہ آپ نے مغافیر نوش فرمایا، ہم ان سے کہہ دیں گے، اور مجھے آپ سے مغافیر کی بو آتی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم نے ان سے یہی کہہ دیا کہ بھائی آپ جو ہیں مغافیر، آپ سے ہمیں بو آ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لا، نہیں، میں نے مغافیر تو نہیں نوش کیا ہے، ولیکنی کنت اشرب عسلا عند زینب بنت جحش، میں زینب بنت جحش کے گھر میں تھی، میں نے وہاں پہ اصل کھایا، مغافیر نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کیا ہے میرے عزیزو؟ واضح آشکار کہ عائشہ اور حفصہ دونوں مل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات میں ان پہ تہمت اور ان پہ افتراء، ان پہ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ یہ خود واضح، خود عائشہ روایت کرتی ہے، اور خود وہ اپنے منہ سے اعتراف کرتی ہے کہ میں نے اور حفصہ نے دونوں مل کر ہم نے سازش بنایا، منصوبہ بنایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جھوٹ اور یہ تہمت اور یہ افتراء لگائیں گے کہ آپ نے مغافیر کایا ہے اور مغافیر کی بدبو آ رہی ہے آپ سے. ٹھیک ہے نا؟ اور ہم نے ان سے کہہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے مغافر نہیں کہا، اصل کہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہ ایک جگہ پہ نہیں، کئی مقامات پہ بخاری میں موجود ہے. ٹھیک ہے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو عزیزو، جماعت عمریہ کے علماء حدیث کا اجماع ہے کہ جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک افتراء کرے، اس کی حدیث کبھی مقبول نہیں ہے. یہ کتاب ہے علوم الحدیث لابن صلاح کی. ابو عامر عثمان ابن عبد الرحمن شہرسوری کی حدیث، نور الدین عطر صاحب نے اس کی تحقیق کی ہے، چاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 116 میں، التائب من الکذب فی حدیث الناس، جو شخص کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے ساتھ کہانی سناتے ہیں، جھوٹ بولنے کی عادت ہے اس کو، اگر وہ توبہ کرے دینی حدیث میں جھوٹا نہیں تھا، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن وہ دنیائی مسائل میں جھوٹ بولتا تھا، بچپن میں جھوٹ بولتا تھا، نوجوانی میں جھوٹ بولتا تھا، اب عالم بن گیا ہے، توبہ کیا اس نے. ٹھیک ہے نا؟ جو شخص توبہ کرتا ہے کذب سے، جو لوگوں کے کاروبار وغیرہ زندگی کے مسائل میں جھوٹ بولتا ہے، وغیرہ من اسباب الفسق، اور جھوٹ کے علاوہ جو بھی اسباب فسق ہے ان سے توبہ کرتا ہے، تقبل روایتہ، کیونکہ ایسے توبہ کرنے والے کا شخص ہم روایت قبول کریں گے. الا التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر وہ شخص جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی اس نے جھوٹ تہمت لگائی ہو، وہ توبہ بھی کرے تو اس کی حدیث قبول نہیں ہوگی. اس کی حدیث نہ سننے کی اجازت ہے، نہ نقل کرنے کی اجازت ہے، نہ لکھنے کی اجازت ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ رِوَایَتُهُ أَبَدًا، ہرگز اس کی روایت قبول نہیں کریں گے، ہرگز روایت اس کی قبول نہیں. وَإِنْ حَسُنَتْ تَوْبَتُهُ، اگرچہ اس کا توبہ کیا ہو، توبہ اس کا بہت ہی مخلصانہ توبہ ہو، پکا سچا توبہ ہے، توبہ نصوح کیا، پھر بھی روایت قبول نہیں کریں گے. على ما ذكر عن غير واحد من اهل العلم منهم احمد بن حنبل وابو بکر الحمیدی شیخ البخاری. کئی علماء نے یہ مطلب فرمایا ہے، نام ان کا ذکر کیا ان لوگوں نے، احمد بن حنبل اور غیر اس کے علماء نے. اچھا، کتاب الکفایہ فی علم الروایت، تصنیف ابو بکر الخطیب، یہاں پہ باب ان الکاذب، صفحہ 117. جو شخص جھوٹ بولتا ہے فی غیر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اچھا، سألت احمد بن حنبل عن محدث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع، قال توبته فيما بينه وبين الله تعالى ولا يكتب حديثه ابدا. احمد بن حنبل نے فرمایا، ہم نے ان سے پوچھا کہ ایک شخص نے ایک حدیث میں ایک دفعہ اس نے جھوٹ بولا ہے، حدیث روایت میں ایک دفعہ جھوٹ بولا ہے، لیکن اس کے بعد اس نے توبہ کیا. احمد نے کہا کہ اس کا توبہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، لیکن اس کی حدیث ہم کبھی قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا، من عقوبت الکذاب ان يرد علیہ صدقہ، کذاب کا جو راوی کذاب ہوتا ہے
اس کا عقوبت یہی ہے، اس کی جو جزا یہی ہے، سزا یہی ہے کہ وہ جب اس کا صدق بھی کبھی ہم قبول نہیں کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو عزیزو، جب یہ پتا چلا ان رافع ابن اشعث اور وغیرہ علماء نے یہ کہا ہے، اچھا جب یہ پتا چلا، ہم نے آپ کی کتاب میں ثابت کیا کہ عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، عائشہ اور حفصہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے ان کے اپنے اعتراف کے ساتھ، تو ان کے حدیث آپ کے علماء کے اپنے اصول حدیث کے مطابق عائشہ کی حدیث کبھی مقبول نہیں ہونی چاہیے۔ اگر عائشہ ادعا کرتی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے 6 مہینے کے بعد میرے ابو بکر سے بیعت کی ہے، تو یہ ہمارے لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، اس آیت کے متعلق ہم آپ کو حدیث دکھائیں گے تفسیر برہان سے، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ کال لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جی جناب، السلام علیکم جناب، السلام علیکم۔ جی میرا سوال آپ سے انجینئر مرزا کے ایک جملے کے بارے میں ہے جو انہوں نے سب کے سامنے انٹرنیٹ پہ کہا کہ یہ جو سب جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے اور صرف انجینئر اور صرف علمی کتابی فرقہ رہے گا۔ تو اس میں انہوں نے شیعوں کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ یہ جو شیعہ ہے یا یہ جو سب ہے یہ ان کی آخری نسل ہے، اس کے بعد یہ صرف میوزیم میں نظر آئیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا کوئی جواب دے کہ کیا یہ شیعوں کی آخری نسل ہے، اور کیا اس کا جواب آپ دیں بھائی، یا اس کا جواب آپ دیں۔ کوئی شخص پیشین گوئی کرتا ہے تو اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا، ہمیں اس کا کیا جواب ہے بھائی؟ اس کی پیشین گوئی ہے بھائی، اس کی کیا ویلیو؟ ٹھیک ہے، یا علی مہربانی۔ سوال کیا کال کرنے والے نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، کہ اس کے نبی کے قرآن نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ کیا ہے، تو یہ ایک بیوقوف انسان کی بات ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گناہ سے نسبت دیتا ہے۔ میں آپ کو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تفسیر دکھاتا ہوں اس آیت کے متعلق، ملاحظہ فرمائیے۔ کتاب البرہان فی تفسیر القرآن، چھاپ مؤسسۃ البعثہ فی قم المقدسہ، جزء نمبر 5، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہاں پر حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، یہ کافی ایک لمبی حدیث ہے، یہاں پر شروع ہوتا ہے صفحہ نمبر 82 میں، لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ معمون ہارون کا بیٹا ہے، معمون خلیفہ وقت ہے، اس نے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام میں سے سب علماء کے سامنے اپنے دربار میں پوچھا تھا اس آیت کے متعلق، اخبرنی یا ابا الحسن۔ آج بھی امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام، یا کل امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی یوم ولادت تھی، اچھا کہ یا ابا الحسن مجھے خبر دو اس آیت کے متعلق کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں کہ آپ کے پچھلا گناہ اور آگے کا گناہ آپ سے معاف کی مغفرت ہو جائے۔ تو اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لم يكن احد عند مشرکی اہل مکہ اعظم ذنبا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ اہل مکہ کے نزدیک، مشرکین مکہ کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ گناہ کار کوئی شخص نہیں تھا ان کے دین میں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خداؤں کی ابطال کیا کہ یہ خدا ہی نہیں ہے، ان کے بت ہی باطل ہیں۔ لأنهم كانوا يعبدون من دون الله 360 صنما، کیونکہ مشرکین مکہ اللہ کی جگہ 360 بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دعوت نبوت کے ساتھ آئے، کلمت اخلاص کے ساتھ آئے، تو مشرکین پہ یہ بہت گراں گزرا، مشرکین پہ یہ بہت باری گزرا، تو انہوں نے کہا اجعل الالہ آلہۃ الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب، یہ کیسے نبی ہے؟ یہ ابو طالب کا یتیم جو ہے کیسا آدمی ہے؟ 360 خداؤں کو اس نے کیا ہے؟
باطل قرار دیا ہے اور کہتا ہے ایک ہی خدا، وہ خدا بھی نظر کسی کو نہ نہیں آتا ہے. یہ عجیب بات کرتا ہے. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. سردار جو تھے مکہ کے، انہوں نے اپنے قوم کو انہوں نے تسلی دی کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ غلط بات ہے، آپ اپنی خداؤں پر، اپنے آپ کے 360 جو بت ہیں اس پہ آپ قائم رہیں، اس پہ آپ استوار رہیں اپنی دین پہ. آپ اس شخص کے، اس جو ابو طالب کا جو یتیم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، اس کی باتوں پہ نہ آئیں. ما سمعنا بهذا فی الملت الآخرت ان هذا الا اختلاق. ہم نے یہ کوئی بات ہی نہیں سنی. عجیب بات کر رہا ہے کہ ایک اندیکھا خدا، ایک اندیکھا رب، 360 ہمارے اتنے بڑے بڑے پیارے پیارے بت ہیں، ہمارے آبا اسی کی پرستش کرتے تھے. ان هذا الا اختلاق، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، سب کہہ رہے ہیں. یہ جو ابو طالب کے یتیم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نام سے پکارتے تھے؟ ابو طالب کا یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ ابو طالب کے یتیم جو کہہ رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، یہ اختلاق ہے. اختلاق یعنی جھوٹ. فلما فتح اللہ عز وجل علی نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پرشکوہ اور باعزت فتح مکہ عنایت فرمایا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا یا محمد، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے ایک واضح پرشکوہ باعزت فتح کیا ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ آپ کے پرانے اور آگے والے گناہ معاف کرے. کون سے گناہ؟ عند مشرکی اہل مکہ، وہ گناہ جو آپ کے مخالف آپ سے نسبت دے رہے تھے. آپ کے مخالفین یعنی آج اہل مکہ کی ذلت، آج اہل مکہ وہی اہل مکہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے اور جھٹلاتے. یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ جھوٹے ہیں، جادوگر ہے، بڑا شاعر بنا ہوا ہے ابو طالب کا یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ. نستجیر باللہ. وہ گناہ جو اہل مکہ کے نزدیک گناہ تھا، ہاں جب نے اس فتح سے وہ گناہ معاف کرا دیے، وہ گناہ ہی نہیں تھے. لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر عند مشركي اهل مكة بدعائك الى توحید الى الله فيما تقدم وما تأخر. وہ گناہ کون سا تھا؟ وہ گناہ جو آپ نے توحید کی طرف پکارا تھا، وہ ان کے نزدیک گناہ تھا. ان کے نزدیک گناہ تھا. تو ہم نے آپ کو ایسی فتح دی ہے کہ یہ آپ کے پچھلے اور آگے جتنے ان کے نزدیک گناہ تھے آپ کے، وہ سب گناہ معاف ہو گئے. اب یہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ انداز بیان ہے بلاغت و فصاحت کا قرآن مجید میں. لأن مشرکی مکہ اسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مکہ، کیونکہ مکہ میں جو مشرک تھے وہ بعض ان میں سے مسلمان ہو گئے تلوار کے زور سے. طلقاء، ابو سفیان، معاویہ، ابو قحافہ جو تھا ابو بکر کا والد، اور بعض ان میں سے بھاگ گئے مکہ سے، یہ فرار ہو گئے. ومن بقي منهم لم يقدر على انکار رسول اللہ صلی اللہ انکار توحید للہ اذا دعا الناس الیہ. اور جو لوگ مکہ میں مشرک بچ گئے تھے وہ لوگ وہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار نہیں کر سکتے تھے، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفورا بظهوره عليهم. اس لیے اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جرم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گناہ، وہ جرم جو اہل مکہ کے نزدیک جرم تھا اور گناہ تھا، وہ حقیقت میں جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. اہل مکہ کی نظر میں، اہل مکہ کے آنکھوں میں وہ گناہ، وہ جرم ہے. اچھا، اہل مکہ کے نزدیک وہ مغفور ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اب اہل مکہ اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے، گناہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنے کمزور ہیں، وہ ان کا سر بدن سے قلم ہو جائے گا وہ کچھ کہہ دیں. تو فقال المأمون للہ درک یا ابا الحسن، مأمون نے کہا کہ سبحان اللہ اس جواب کا، سبحان اللہ اس جواب. تو یہ جو ہے یہ فرمان قرآن مجید کا، یہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا فرمان اس آیت کے متعلق یہی ہے. جماعت عامہ کے نزدیک، جماعت عمریہ کے نزدیک یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی گناہ کار آدمی تھے، تو انہوں نے گناہ کیا ہے. لیکن ہمارے مذہب میں معصوم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور بولیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف.